اشمل تھکے ہارے قدموں سے اپنے گھر واپس لوٹی تھی۔ روز روز کی اس محنت کے سبب وہ بہت تھک سی گئی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا شور اسے سنائی دیا، مگر یہ شور اس کے لیے عجیب بالکل نہیں تھا۔ یہ تو اس کے گھر کا روز کا معمول تھا۔ اشمل اپنی بوڑھی دادی اور ذہنی بیمار بھائی کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اشمل کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اشمل اور اس کے بھائی کو اس کی بوڑھی دادی نے ہی پالا تھا، مگر اب ان کی ہڈیوں میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ وہ اب گھر کی ذمہ داری سنبھال سکتی۔ اب تک تو اشمل کے والد کی پینشن سے ان کے گھر کا جیسے تیسے گزارا چل رہا تھا۔ دادی بھی اپنی پرانی سلائی مشین نکال کر محلے بھر کے کپڑے سیتی تھی، اور اشمل بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ ان سب کا ملا کر گزارا ہو جاتا تھا، مگر دال روٹی پر کوئی کب تک جی سکتا ہے۔ اشمل کے ذہنی بیمار بھائی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے علاج کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کی دوائیاں بے حد مہنگی تھیں۔ اشمل انہیں نہیں لے سکتی تھی، مگر اسے اپنے چھوٹے بھائی کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے اس کے بھائی کا علاج ہو جائے اور اس کا بھائی ٹھیک ہو جائے، مگر یہ سب ہوتا اتنا آسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب پیسے ملا کر بھی اتنے پیسے ہو رہے تھے کہ وہ لوگ 2 وقت کا کھانا کھا سکیں۔ وہ اپنے بھائی کا علاج کیسے کرواتی؟ اس نے کئی مہینے لگا کر کچھ پیسے جمع کیے تھے تاکہ اپنے بھائی کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکے، مگر اس کے پاس صرف اتنے پیسے جمع ہوئے تھے کہ وہ بس کسی ڈاکٹر کو دکھا سکتی تھی، اس کی لکھی گئی دوائیاں نہیں لے سکتی تھی۔ مگر وہ پھر بھی ہمت کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھ کر اشمل سے کہا تھا، آپ کے بھائی کا علاج ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دماغی حالت مزید خراب ہوتی چلی جائے گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اشمل کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ اس کا دل یکدم بجھ سا گیا تھا۔ میں آپ کو فی الحال کچھ دوائیاں لکھ رہا ہوں، یہ آپ اپنے بھائی کو روزانہ کھلائیں۔ یہ دوائیاں کھانے سے اس کے دوروں میں کمی آئے گی، مگر جب تک اس کا پراپر علاج نہیں شروع ہوتا اس کی حالت اسی طرح رہے گی۔ اشمل نے ڈاکٹر کی بات پر بہت دقت سر ہلایا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کے ماں باپ گزر چکے تھے، اس کے بھائی کی ذمہ داری اس پر آ گئی تھی، اور اب وہ اپنے بھائی کی ذمہ داری نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ریان ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک اور صحت مند بچہ تھا، مگر جب اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کی میتیں دیکھی، اسی دن سے اس کے اوپر دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ اس کے دماغ پر اس بار کا اتنا گہرا صدمہ پہنچا تھا کہ وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا تھا۔ اشمل اپنا غم بھلائے اپنے بھائی کو سنبھالنے میں لگ گئی تھی، مگر اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ پہلے تو اسے کبھی کبھار دورے پڑتے تھے، مگر اب اس کی طبیعت میں مزید خرابی آ گئی تھی۔ اشمل کی پڑھائی بھی جیسے تیسے مکمل ہو گئی تھی۔ اس نے کوئی نوکری کرنے کی ٹھان لی، مگر اس کا گھر کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ دادی بھی اب بوڑھی ہو چکی تھی، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی۔ وہ ریان کو اکیلے نہیں سنبھال سکتی تھی، جبکہ ریان کو بھی 24 گھنٹے توجہ درکار تھی۔ ایسے میں اشمل کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نکلے۔ اسے ہر جانب اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر سے ملنے کے بعد اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ اب اسے ہی کچھ کرنا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر اشمل ہمت نہ کرتی تو اس کا بھائی ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بن جاتا اور اس کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے اسے امید دلائی تھی کہ اگر وقت پر اس کے بھائی کا علاج ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس کے ماں باپ کی میتیں ان کے سامنے رکھی تھیں اور ریان پر صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ اس دن کے بعد سے ریان کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکا۔ اشمل کے بھی ماں باپ تھے، مگر ریان کی وجہ سے اشمل اپنا دکھ بھول گئی۔ وہ تو ٹھیک سے رو بھی نہیں سکی تھی۔ وہ دن رات ریان کی فکر میں ہلکان رہتی تھی۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ ریان ٹھیک ہو جائے، ایک بار پھر سے وہ اسے ہنستا مسکراتا اور کھیلتا ہوا دکھائی دے۔
اسی وجہ سے وہ اب اپنی نوکری کرنا چاہتی تھی تاکہ پیسے کما کر وہ ریان کا علاج کروا سکے۔ دادی کی طبیعت بھی آئے دن خراب رہتی تھی۔ بہو بیٹے کی موت کا غم انہیں اندر ہی اندر کھاتا جا رہا تھا، مگر اب 2 بچوں کے لیے بمشکل وہ خود کو گھسیٹ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے جانے کے بعد اشمل اور ریان کا کوئی نہیں رہے گا اور وہ دونوں بالکل تنہا اور اکیلے رہ جائیں گے۔ اشمل نوکری ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی، مگر اس جیسی تنہا لڑکی کے لیے نوکری ڈھونڈنا اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ کوئی بھی بغیر رشوت اور تعلقات کی نوکری دینے پر راضی نہیں تھا۔ ہر جگہ سے انکار سننے کے بعد اشمل کی ہمت دم توڑ گئی تھی۔ اس نے نوکری تلاش کرنے کے لیے ٹیوشن آنے والے بچوں کو بھی منع کر دیا تھا۔ دادی نے کپڑوں کی سلائی کرنی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اب صرف ایک پینشن ہی پر گزارا ہو رہا تھا۔ اشمل ہمت کر کے صبح سویرے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر پورے گھر کی صفائی کی تھی اور پھر دوپہر اور رات کے لیے کھانا بنا کر رکھا اور ریان کو ناشتہ کروا دیا تھا۔ وہ آج نوکری ڈھونڈنے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ اب مزید ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ آخرکار 9 بجے تک وہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر گھر سے نکلی۔ اس کی دوست نے اسے ایک آفس کا پتہ بتایا تھا اور اشمل سے کہا تھا کہ اسے وہاں نوکری ضرور مل جائے گی۔ اشمل اپنے دل میں امید کے دیے جلائے اس آفس میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اشمل نے ایک سادہ سا سفید سوٹ نکال کر پہن لیا اور اس پر سفید رنگ کی ہی بڑی سی شال اپنے گرد لپیٹ لی۔ وہ آج پہلی بار یوں نوکری کی تلاش میں باہر نکل رہی تھی۔ اس کا دل بے حد ڈر رہا تھا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دادی سے مل کر اور ریان کو سمجھا بجھا کر گھر سے نکل آئی۔ وہ اپنے گھر سے بس اسٹاپ تک پیدل چل کر آئی تھی۔ جب وہ بس اسٹاپ پہنچی تو پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ ابھی اسے مزید 1 گھنٹے کا سفر طے کر کے مطلوبہ مقام تک پہنچنا تھا۔ وہ بس میں سوار ہو گئی، مگر بس میں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر باقی کا راستہ طے کیا۔ بس لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ بھانت بھانت کی بولیاں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس ساری صورتحال سے اشمل کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، مگر وہ خود پر قابو کیے کھڑی رہی۔ آخر کار پورے 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچی۔ اس نے بس سے اتر کر بھی چند قدم کا فاصلہ طے کیا تھا۔ وہ پھر ایک 10 منزلہ اونچی بلڈنگ کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اشمل نے سر اٹھا کر اس اونچی عمارت کو دیکھا تھا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس عمارت میں داخل ہو گئی تھی۔ عمارت کے داخلی دروازے کے پاس ہی ایک قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا۔ اشمل نے رک کر اس آئینے میں اپنے سراپے کا جائزہ لیا اور پھر ارد گرد منڈلاتی لڑکیوں کو دیکھا جو مغربی طرز کے تنگ کپڑے پہنے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھی۔ اشمل کو یکدم ہی احساس کمتری نے گھیر لیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں مجھے نوکری ملے گی بھی یا نہیں۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی ریسیپشن پر پہنچی اور وہاں جا کر اپنا نام بتایا تھا۔ اسے انتظار کرنے کو کہا گیا تھا۔ اشمل خاموشی سے جا کر انتظار گاہ میں بیٹھ گئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ وہاں بیٹھی رہی۔ وہاں اور لڑکیاں بھی موجود تھیں، سبھی جدید تراش خراش کے لباس میں ملبوس تھیں۔ ان کے چہروں پر میک اپ کی تہیں جمی ہوئی تھیں، جبکہ اشمل سادہ سی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر کئی لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں تو کچھ اشاروں کنایوں میں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں کہ نوکری تو انہیں ہی ملے گی۔ اشمل کو یہاں آنا بے فائدہ محسوس ہوا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کے لیے اس نوکری کو پانا بے حد مشکل ہے۔ اشمل سوچنے لگی کہ شاید مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہاں بیٹھ کر کوئی فائدہ نہیں۔ اسی اثنا میں اس کا نام پکارا جانے لگا۔ اشمل ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے سر پر اپنی چادر کو درست کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اس آفس کی ہر چیز بے حد قیمتی تھی۔ اشمل نے ڈرتے ڈرتے اس آفس میں قدم رکھا تھا۔
اشمل ہی جانتی تھی کہ اسے اس نوکری کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ گھبراہٹ کے مارے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا شخص اس وقت اپنی فائلوں پر سر جھکائے ہوئے تھا۔ اشمل وقت سے پہلے آفس پہنچ گئی تھی تو انٹرویو کے لیے اس کا پہلا ہی نمبر تھا۔ بیٹھیں، اس شخص نے بنا سر اٹھائے ہاتھ کے اشارے سے اشمل کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ اشمل خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی، مگر اس شخص نے سر اٹھا کر اس کی سمت نہیں دیکھا۔ کافی دیر تک اشمل بیٹھی رہی۔ کبھی وہ ارد گرد دیکھنے لگتی تو کبھی اپنے سامنے سر جھکائے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگتی۔ اشمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو کیسے مخاطب کرے۔ وہ اس کی ہمت خود میں نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ وہ کسی کی بھی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ کم مائگی کا احساس بہت شدت سے ہونے لگا تھا۔ آخر کار سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے نگاہیں اٹھا کر اشمل کی جانب دیکھا اور پھر اپنی نظریں جھکانا ہی بھول گیا۔ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے ایسا حسن اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ایک نظر دیکھنے کے بعد پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں یک ٹک اشمل کو دیکھ رہا تھا۔ اشمل اس کی اس طرح سے دیکھنے پر پزل ہو گئی تھی۔ وہ کبھی سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتی جس کی سحر انگیز شخصیت کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ذوالقرنین حیدر نے سامنے بیٹھی اشمل کو مخاطب کر کے پوچھا تو اشمل غور سے ذوالقرنین کی جانب دیکھنے لگی جس کے ہاتھ میں اس کی فائل تھی۔ میرا نام اشمل عظیم ہے، اشمل نے بمشکل اپنا نام بتایا تھا۔ ذوالقرنین کافی دیر تک اشمل سے سوالات کرتا رہا۔ ذوالقرنین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اشمل کو اس جاب کی اشد ضرورت ہے۔ جب ذوالقرنین نے اشمل سے پوچھا کہ اس کے گھر میں کون کون رہتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اشمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور جب ذوالقرنین کو پتہ چلا کہ اشمل کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے گھر میں ایک بوڑھی دادی اور ذہنی بیمار بھائی کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو ذوالقرنین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ اسی طرح کے شکار کی تلاش میں تو رہتا تھا جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ مس اشمل، وہ سب زیادہ قابل اور پڑھی لکھی لڑکیاں باہر بیٹھی ہیں۔ وہ یقیناً یہاں پر آپ سے بہتر کام کریں گی، تو مجھے آپ کو یہ جاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ذوالقرنین نے اپنا پہلا پتا پھینکا تھا۔ اشمل کے چہرے کا رنگ پل بھر میں سفید ہوا تھا۔ اس کی بات کو وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اسے نوکری نہیں مل سکتی۔ سر، مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ باہر بیٹھی لڑکیاں یقیناً مجھ سے زیادہ قابل اور اس جاب کی اہل ہوں گی، مگر مجھے اپنے بیمار بھائی کے لیے یہ جاب چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اشمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنا سر جھکا کر بمشکل اپنے آنسوؤں کو پیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یوں کسی غیر کے سامنے روئے اور اس کی آنسو یوں بے مول ہوں۔ جب ہی وہ سر جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کو یہ جاب دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ذوالقرنین نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر اشمل کی جانب دیکھا تھا۔ اشمل نے یکدم سر اٹھا کر ذوالقرنین کو دیکھا، مگر اس کے اس طرح سے اپنی بات کو ادھورا چھوڑنے پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ مگر کیا سر؟ اشمل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کا سوال سن کر اور اس کی جلد بازی دیکھ کر ذوالقرنین کو عجیب سا سکون ملا تھا۔ وہ اسی طرح سے معصوم اور بے سہارا لڑکیوں کا فائدہ اٹھایا کرتا تھا اور انہیں بے بس کر کے اپنا مقصد پورا کرتا تھا، اور ابھی وہ اشمل سے اپنے مطلب کی بات کرنے جا رہا تھا۔ دیکھیں مس اشمل، اگر میں آپ کو یہ نوکری دوں گا تو ظاہر ہے میں اس پوسٹ کے ساتھ ناانصافی کروں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ کچھ کمپرومائز کریں تاکہ یہ معاملہ آسانی سے حل ہو سکے۔ اشمل کو اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ پہلی بار ہی تو اس طرح سے نوکری ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی تھی۔ اسے اس طرح کے لوگوں کا اور ان کی باتوں کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔
اشمل نے ناسمجھی سے ذوالقرنین کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی ناسمجھی ذوالقرنین نے واضح طور پر محسوس کی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی کہ اس زمانے میں اتنی سیدھی لڑکی بھی ہو سکتی تھی، ورنہ اس سے پہلے جس لڑکی سے بھی اس نے اس طرح کی بات کی تھی وہ لڑکی فوراً سمجھ جایا کرتی تھی۔ کچھ لڑکیاں فوراً راضی ہو جاتی تھیں تو کچھ لڑکیاں تھوڑا پسو پیش سے کام لیتی تھیں، مگر کوئی بھی ذوالقرنین کی سحر انگیز شخصیت کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں سکتی تھی، اور ذوالقرنین بھی اشمل کو انہی لڑکیوں جیسا سمجھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، مجھے کیسا کمپرومائز کرنا ہوگا؟ اشمل نے پریشانی سے ذوالقرنین کی جانب دیکھتے پوچھا۔ ذوالقرنین چند لمحوں کے لیے لاجواب سا ہو گیا تھا۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس نوکری کو پانے کے بدلے میرے ساتھ چند راتیں گزارنی ہوں گی۔ اگر آپ اس شرط پر راضی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ نوکری دے دی جائے گی۔ اگر آپ اس شرط پر راضی نہیں ہیں تو آپ کوئی اور نوکری تلاش کر لیں۔ ذوالقرنین انتہائی اطمینان سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پین گھماتے ہوئے اشمل سے کہہ رہا تھا۔ اشمل تو کسی بت کی مانند بالکل ساکت سی بیٹھی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص آخر اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ اشمل کے چہرے کا رنگ سفید سے زرد پڑ چکا تھا، اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یہ سب ذوالقرنین کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اشمل کو لگا کہ اگر وہ مزید کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی تو اس کا سانس رک جائے گا۔ اشمل اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں چھایا خوف و ہراس واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ذوالقرنین اطمینان سے بیٹھا اشمل کو دیکھ رہا تھا۔ اشمل نے دوبارہ سے نظریں اٹھا کر ذوالقرنین کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی اور تیزی سے اس آفس سے نکلتی چلی گئی۔ وہ تیز چل سکتی تھی، وہ چل رہی تھی۔ اس کا سانس دھوکنے کی مانند چل رہا تھا، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے اتنا بے مول خود کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہر کوئی اسی کی جانب دیکھ رہا ہے، اسے دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ وہ یہاں سے کہیں دور چلی جانا چاہتی تھی جہاں اسے ان نگاہوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ اس عمارت سے باہر آ گئی، مگر وہ اتنی بدحواس ہو گئی تھی۔ وہ گھر جانے کے لیے بس میں سوار ہونے کے بجائے پیدل ہی چل پڑی۔ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار کافی دور تک پیدل چلنے کے بعد اسے ہوش آیا اور وہ وہیں سڑک پر بیٹھ کر بری طرح سے رو دی۔ اب صحیح معنوں میں لوگ اسے رک رک کر دیکھ رہے تھے، مگر اسے کسی کا بھی ہوش نہیں تھا۔ 2-4 عورتیں اسے روتا دیکھ کر اس کے پاس آئی تھیں تو اشمل ان لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ عورتیں اس سے پوچھ رہی تھیں کہ وہ آخر کیوں رو رہی ہے، مگر اشمل کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کسی کو کیا بتاتی کہ آج وہ اپنی ہی نظروں میں بے مول ہو گئی تھی۔ باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا تو لوگ اس سے کیسی مانگ کر رہے تھے؟ اس سے اس کی عزت کا سودا طے کیا جا رہا تھا۔ آخر کار وہ اپنے حواس بحال کر کے بڑی مشکلوں سے بس پکڑ کر گھر آئی۔ گھر آ کر بھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ پورا دن اس نے روتے ہوئے گزارا تھا۔ اشمل نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس آفس میں قدم نہیں رکھے گی۔ وہ اب کبھی بھی ذوالقرنین حیدر کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے اس شخص سے نفرت ہو گئی تھی جس نے اپنے لفظوں سے اس کو بے عزت کر دیا تھا۔ اس وقت اشمل نہیں جانتی تھی کہ قسمت سے ایک بار پھر سے اسے اسی در پر لے جائے گی جہاں اس نے نہ جانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اشمل دوسری جگہ نوکری ڈھونڈنے لگی، مگر کوئی بھی اسے نوکری دینے پر راضی نہیں تھا۔ ریان کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو دادی کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ان کی دوا کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے۔ ڈاکٹر نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک ریان کا صحیح طریقے سے علاج نہیں ہوگا وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اشمل بری طرح سے پریشان تھی
वो सारा दिन नौकरी की तलाश में परेशान फिरती रहती और फिर घर आकर भी उसे दादी और रेयान को संभालना पड़ता। ऐसे में अशमल को हर जानिब सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। आज सुबह से ही रेयान पर दौरे पड़ रहे थे। रेयान बुरी तरह चीख रहा था। उसकी दवाई लाने के लिए अशमल के पास पैसे नहीं थे। अशमल उसे खामोश करवा कर थक गई थी, मगर रेयान खामोश नहीं हो रहा था। इसी असना में बाहर का दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा तो अशमल ने अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ते हुए दरवाज़ा खोलने चली गई। उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो गली के कुछ अफराद उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे। अशमल ने नासमझी से उन लोगों को देखा था। तुम्हारे भाई ने पूरे मोहल्ले का जीना दो भर करके रखा हुआ है। वो सारा दिन चीखता चिल्लाता रहता है और अब तो वो रातों को भी चीखना शुरू हो गया है। एक सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी ने इंतहाई बदतमीज़ी से कहा था। शायद वो सारा दिन इबादत करते थे, मगर उन्हें हुकूकुल इबादत का नहीं पता था। उन लोगों को देखकर अशमल डर सी गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम लोग अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लेना। तुम लोगों को ये मोहल्ला छोड़कर जाना होगा। एक और आदमी आगे बढ़ा था जो किसी ज़माने में अशमल के बाप का बेहतरीन दोस्त था, मगर आज वो लोग उन लोगों को मोहल्ले से निकालने के लिए खड़े हुए थे। अशमल की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने ही घर से निकलना पड़ेगा। उसके पास तो इस घर के अलावा रहने का और कोई ठिकाना भी नहीं था। ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारा घर है, हम कैसे ये घर छोड़कर जा सकते हैं? और आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेयान की तबीयत ठीक नहीं है। ये सब कहते कहते अशमल की आवाज़ भर्रा सी गई। हम कुछ नहीं जानते, तुम लोगों की वजह से हमारा सुकून ख़राब हो रहा है। तुम्हारा भाई सारी रात चीखता है। अगर वो पागल है तो उसका मुंह भी बंद करके रखो। उसकी वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही थी। एक आदमी इंतहाई बिगड़ कर बोला था। अशमल ने दुखी नज़रों से उस आदमी की जानिब देखा। वो लोग चले गए थे मगर अशमल को मज़ीद परेशान कर गए थे। वो काफ़ी देर तक वहीं दरवाजे से टेक लगाए बैठी रही। अंदर से रेयान के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अशमल वहीं मुंह छुपाए बैठी रो रही थी। वो समझ गई थी कि अगर रेयान का इलाज जल्द नहीं हुआ तो वो लोग इस मोहल्ले से निकाल देंगे। अगर उन लोगों ने इसे मोहल्ले से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगी? दादी ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी। रेयान को अपनी कोई समझ बूझ नहीं थी। ऐसे में अशमल ये सब कैसे संभालती? उसी लम्हे अशमल ने फैसला किया था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने आंसू पोंछती हुई वहाँ से उठ खड़ी हुई। अंदर कमरे में आकर उसने दुख भरी नज़रों से रेयान की जानिब देखा, जो उस वक्त अपने होशो हवास में नहीं था, और फिर उसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी थी। अगली सुबह अशमल की आंख खुली तो उसे आज का दिन बहुत बुरा महसूस हुआ था। शायद उसे बुखार भी हो रहा था। वो हिम्मत करके अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और काले रंग का एक सादा सा सूट निकाल कर पहन लिया और काले रंग की चादर में खुद को छुपाते हुए घर से निकल खड़ी हुई। पूरे रास्ते वो गुमसुम सी बैठी रही थी, यहाँ तक कि उसे ये भी महसूस नहीं हो रहा था कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो गायब दिमागी के आलम में बैठी हुई थी। बस अपनी मंजिल पर रुकी तो वो नीचे उतर आई और उस आलीशान इमारत में दाखिल हो गई। इमारत के अंदर पहुंचकर वो सीधा जुल्करनैन हैदर के ऑफिस के जाने बढ़ी थी। रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अशमल ने उसकी एक बात ना सुनी और सीधा जुल्करनैन के ऑफिस में दाखिल हो गई। जुल्करनैन उस वक्त एक अहम मीटिंग में मौजूद था, मगर अशमल को इस तरह से अपने ऑफिस में आते देखकर वो हैरान हुआ। वो बहुत अच्छे से जानता था कि अशमल उसके पास लाजमी आएगी। उसने ही तो अशमल के सारे रास्ते बंद किए थे ताकि अशमल उसके पास वापस लौट आए, और आज अशमल उसके सामने खड़ी थी, मगर उसकी आंखें बिल्कुल वीरान थीं।
ذوالقرنین اسے دیکھ کر بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے آفس میں موجود لوگوں سے معذرت کی تو وہ لوگ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اشمل لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آئی تھی۔ ذوالقرنین کو دیکھ کر اس کی سانسیں اٹک سی گئی تھیں۔ ذوالقرنین کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اب جب یہاں تک آ گئی ہو تو اندر بھی آ جاؤ، ذوالقرنین نے اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتے کہا۔ اشمل اندر آئی تھی۔ اشمل نے ذوالقرنین کی جانب اجنبی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ صرف وہی جانتی تھی کہ اسے اس نوکری کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی کی وجہ سے مجبور نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس شخص کا چہرہ تک نہ دیکھتی، مگر آج وہ بے حد مجبور ہو کر یہاں تک آئی تھی۔ یہ صرف اشمل اور اس کا رب ہی جانتے تھے کہ وہ کس قدر مجبور ہو کر یہاں تک آئی ہے۔ اشمل اندر آ تو گئی تھی مگر خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ذوالقرنین بھی اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج اپنی جیت پر سرشار تھا۔ خاموشی کا دورانیہ لمبا ہو گیا۔ آخر کار اشمل نے سر اٹھا کر ذوالقرنین کی جانب دیکھا جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر، مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے، پلیز مجھے جاب پر رکھ لیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اشمل کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ وہ بے بسی سے سر جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کو ابھی نوکری مل جائے گی، مگر آپ کو میرا مطالبہ تو یاد ہوگا نا؟ ذوالقرنین نے آرام دہ کرسی پر جھولتے ہوئے کہا۔ جی، مجھے یاد ہے، اشمل نے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ ہر جگہ سے ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد آج مجبوراً ذوالقرنین کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی خاموشی میں ہی اس کی رضامندی تھی۔ اشمل کی نظریں تک نہیں اٹھ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں۔ ذوالقرنین اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہاں سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اشمل کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ وہاں سے لے کر اس عمارت سے باہر نکل آیا۔ اشمل کے جسم سے جان نکل سی گئی تھی۔ ذوالقرنین نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اشمل کو اپنی کلائی جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس لڑکی نے اپنی ساری زندگی کبھی کسی نامحرم کی جانب نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ ہی خود کو حفاظت کی تھی، مگر اس مقام پر آ کر وہ مجبور ہو گئی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور اب گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ اشمل نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھی سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل اس کے ہاتھ کی نم ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ ذوالقرنین نے ترچھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں تک نہیں آئی، کوئی بہت بڑی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے وہ یہاں تک آ گئی ہے۔ اشمل کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنی زندگی میں بہت سی لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر اشمل جیسی لڑکی پہلی بار اس کی نظروں کے سامنے سے گزری تھی۔ جس وقت اس نے پہلی بار اشمل کو دیکھا تھا، اسی وقت اس کو پانے کی خواہش ذوالقرنین کے دل میں جاگی تھی، ورنہ وہ اتنی آرام سے کسی لڑکی کی جانب مائل نہیں ہوتا تھا، اور اشمل کی جانب پہلی ہی نظر میں مائل ہو گیا تھا۔ آج اشمل اس کے سامنے جھک آئی تھی، مگر جانے کیوں اسے اشمل کے آنسو اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ پورے راستے وہ روتی رہی، مگر اس نے ایک بار بھی ذوالقرنین کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس پر گاہے بگاہے نظریں ڈال لیا کرتا، مگر ایک بار بھی اشمل کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے۔ ذوالقرنین کو ایک عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ اسے تو اپنی جیت پر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر جانے کیوں وہ آج خوش نہیں تھا۔ اس کا دل خالی خالی سا ہو رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ آخر کار وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اشمل کو اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ اس نے اشمل کی جانب کا دروازہ کھولا تو اشمل گاڑی سے نیچے اتر آئی اور پھر ذوالقرنین کے پیچھے چل دی۔ اس بلڈنگ میں داخل ہو کر وہ اس کو لیے لفٹ میں داخل ہو گیا۔ اشمل کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ آخر کار 12ویں منزل پر پہنچ کر لفٹ رکی اور وہ لفٹ سے باہر نکلا۔ اشمل بھی اس کے پیچھے لفٹ سے باہر نکلی تھی۔
اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ ذوالقرنین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اشمل بھی اس کے فلیٹ میں داخل ہوئی۔ اس کا فلیٹ بے حد خوبصورت تھا، مگر وہ وہاں پر تنہا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے یہ سب کچھ اپنی محنت کے بل بوتے پر کمایا تھا۔ اشمل دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ ذوالقرنین نے اشمل کی جانب اپنا رخ کیا اور اس سے کہا کہ اس کمرے میں چلی جاؤ، میں آتا ہوں۔ اشمل نے سر اٹھا کر سامنے کمرے کو دیکھا اور ذوالقرنین کی جانب دیکھے بغیر ہی اس کمرے میں چلی گئی۔ جانے کیوں آج ذوالقرنین خوش نہیں تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا کچن میں آ گیا۔ اشمل کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے جانے کب سے کچھ نہیں کھایا، اور اس کی فکر جانے کیوں ذوالقرنین کو ہو رہی تھی۔ ذوالقرنین نے فریج کھول کر دیکھا تو وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ذوالقرنین اکثر باہر کھانا کھا لیا کرتا یا پھر گھر میں ہی اپنے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنا لیا کرتا تھا۔ اس وقت صرف پاستا ہی تھا جو وہ بنا سکتا تھا۔ ذوالقرنین نے جلدی سے پاستا بنایا اور اسے ٹرے میں رکھ کر کمرے میں لے گیا۔ اشمل صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ وہ ذوالقرنین کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اسے مرنا آسان لگنے لگا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے یہاں سے جانا ہے، اشمل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ذوالقرنین نے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ دی۔ مجھے یہاں سے واپس جانا ہے، پتہ نہیں میں یہاں کیوں آ گئی۔ ان لوگوں نے کل رات مجھے دھمکی دی تھی، وہ ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیں گے۔ میں کچھ سوچ سمجھ نہیں پائی، جانے کیسے آپ کے پاس پہنچ گئی۔ میں اپنے بھائی کو مار دوں گی، پھر وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا اور خود بھی مر جاؤں گی۔ اشمل ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہوئے ہذیانی لہجے میں بول رہی تھی۔ ذوالقرنین چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے یکدم ہی خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ جانے کتنی بے بس ہو کر اشمل وہاں تک آئی تھی، مگر اب وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ذوالقرنین کو اس وقت اپنا آپ بے حد چھوٹا لگنے لگا۔ وہ کیسے کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر سکتا تھا۔ اچھا، گھبراؤ نہیں، آرام سے بات کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید بے چین ہو گئی۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، آپ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ کو تو لڑکیوں کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے ایک اشارے پر کئی لڑکیاں کھڑی ہوں گی، مگر میرے پاس بس ایک عزت ہی ہے جس کے سہارے میں جی رہی ہوں۔ اگر یہ بھی نہ رہی تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ اشمل ذوالقرنین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جانے کیوں ذوالقرنین کو اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اشمل کمرے سے باہر جانے لگی تھی، مگر وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس بات کا اندازہ ذوالقرنین کو ہو گیا تھا۔ اس نے اشمل کا بازو تھام لیا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ دیکھو، پرسکون ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا، اور وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، مگر بس تم ایک بار سکون سے بیٹھ جاؤ۔ ذوالقرنین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ اشمل نے حیرانی سے ذوالقرنین کو دیکھا تھا، جو اب ایک پلیٹ میں پاستا نکال کر اس کی جانب بڑھ رہا تھا، مگر اشمل نے پلیٹ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔ پہلے کچھ کھا لو، اس کے بعد چلتے ہیں، ذوالقرنین نے نرمی سے اشمل سے کہا، تو اشمل نے نہ چاہتے ہوئے بھی پلیٹ تھام لی تھی۔ ذوالقرنین نے اپنے لیے بھی ایک پلیٹ میں تھوڑا سا پاستا نکال لیا تھا۔ اشمل ہنوز ذوالقرنین کو ہی دیکھ رہی تھی، جیسے اسے ذوالقرنین پر بالکل اعتبار نہیں تھا۔ اگر تم کچھ نہیں کھاؤ گی تو ہم واپس نہیں جائیں گے، ذوالقرنین نے اشمل کو دیکھتے ہوئے اسے دھمکی دی، تو اشمل نے جلدی سے ایک چمچہ بھر کر منہ میں رکھ لیا۔ اشمل نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، کیونکہ اب گھر میں راشن بھی ختم ہو گیا تھا۔
اس کی دادی اور ریان کو کھانا دے دیا تھا اور خود وہ 2 دن سے بھوکی تھی۔ پیٹ میں کھانے کا لقمہ جاتے ہی اشمل کی بھوک کھل گئی اور پھر وہ بھول گئی کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس نے چند ہی لمحوں میں پلیٹ خالی کر دی، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مزید نکال سکے۔ ذوالقرنین نے خود ہی اس کی پلیٹ میں مزید نکال دیا تو وہ دوبارہ سے کھانے لگی۔ تم نے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا؟ ذوالقرنین نے دکھی دل کے ساتھ پوچھا تھا، کیونکہ اشمل کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جانے کتنے دنوں کی بھوکی ہے۔ 2 دن سے، اشمل نے دھیرے لہجے میں کہا تھا۔ ذوالقرنین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے زبردستی اشمل کی پلیٹ میں مزید ڈال دیا، مگر اشمل مزید نہیں کھا سکی تھی۔ مجھے اب گھر چھوڑ دیں، اشمل نے ملتجی لہجے میں ذوالقرنین سے کہا تو ذوالقرنین اسے چھوڑنے کے لیے خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی میں بھی دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ اشمل کے گھر کے باہر گاڑی رکی تو ذوالقرنین نے اسے مخاطب کیا اور اس سے کہا کہ کل سے تم جاب پر آ جانا۔ یہ کہہ کر گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا۔ اگلے دن اشمل سوچتی رہی کہ اسے جاب پر جانا چاہیے یا نہیں، مگر اسے اس نوکری کی اشد ضرورت تھی، اسی وجہ سے وہ صبح ہی آفس پہنچ گئی۔ مگر ذوالقرنین کے سامنے جانے کی اس میں ہمت بالکل نہیں تھی۔ جانے کیسے ذوالقرنین کو پتہ چل گیا تھا کہ اشمل باہر بیٹھی ہے۔ اس نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا۔ اشمل گھبرائی ہوئی سی اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ اشمل کو نوکری مل گئی تھی، ساتھ ہی اس کی تنخواہ بھی دگنی تھی۔ اشمل کو حیرانی ہوئی کہ ذوالقرنین یہ سب کیوں کر رہا ہے، مگر وہ اس سے کچھ پوچھ نہیں سکی تھی۔ اس کے سامنے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ذوالقرنین نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اشمل اس کی موجودگی میں بہت گھبرائی ہوئی سی ہے۔ اس نے کام سمجھا کر اشمل کو جانے کی اجازت دے دی۔ اشمل وہاں کام کرنے لگی تھی، مگر اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ذوالقرنین کے سامنے نہ جائے۔ اگر ذوالقرنین سے سامنا ہو بھی جاتا تو وہ سر جھکائے بیٹھی رہتی، وہ اس کی جانب نہیں دیکھتی تھی۔ مگر جانے کیوں ذوالقرنین کی حالت دن بدن بدلتی جا رہی تھی۔ اشمل کا سادہ سا روپ اس کے دل میں جگہ بناتا جا رہا تھا۔ اشمل نے ریان کا علاج شروع کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے ریان کے رویے میں بہتری آتی جا رہی تھی۔ اشمل بھی ریان کو ٹھیک ہوتے دیکھ کر مطمئن تھی، یہاں تک کہ ریان بہت حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کو دورے پڑنا بھی بند ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اشمل بہت خوش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ذوالقرنین کی وجہ سے ہوا ہے، مگر وہ تو اس کے سامنے جانے سے بھی گھبراتی تھی، کجا کہ اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ اشمل کی زندگی ایک ڈگر پر آ گئی، مگر پھر دادی اشمل کو اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ دادی کے جانے کے بعد اشمل بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اس نے چند دن کے لیے آفس سے چھٹی کر لی تھی، کیونکہ وہ ریان کو گھر میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ریان سو چکا تھا۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اشمل نے دروازہ کھولا تو سامنے اسے ذوالقرنین کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر اشمل کے چہرے کا رنگ سفید پڑا تھا، اور یہ بات ذوالقرنین نے بہت شدت سے نوٹ کی تھی۔ میں نے آپ کی دادی کے انتقال کے بارے میں سنا تھا، تو ان کی تعزیت کرنے آیا تھا، ذوالقرنین نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ اشمل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھر میں آنے کا راستہ دیا۔ ذوالقرنین گھر کے چھوٹے سے لاؤنج میں موجود تھا۔ ریان صوفے پر سو رہا تھا۔ ذوالقرنین نے ریان کی جانب دیکھا۔ وہ 10 سالہ بچہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگا۔ اب ریان کی طبیعت کیسی ہے؟ ذوالقرنین نے ریان کے بارے میں پوچھا تو اشمل نے اسے دیکھا تھا۔ اب بہت بہتر ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اشمل نے دھیمے لہجے میں اسے جواب دیا۔ سر، میں کچھ دن تک آفس نہیں آ سکوں گی، میں ریان کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اشمل نے ڈرتے ڈرتے ذوالقرنین سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر ذوالقرنین اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اشمل کا ہاتھ تھام لیا۔ اشمل بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔
اشمل، میں بہت دن سے آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ذوالقرنین نے اشمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سارے دکھ درد سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی زندگی میں مزید کوئی پریشانی نہیں چاہتا۔ اس دن کے بعد سے میری نیندیں تک مجھ سے روٹھ چکی ہیں۔ ہر پل مجھے آپ کا ہی خیال ستاتا رہتا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے کسی بھی صورت صبر نہیں آتا۔ ذوالقرنین نے اشمل سے اپنے دل کی بات کہی اور اشمل برف کا مجسمہ بن چکی تھی۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے ذوالقرنین کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے اس کی نظروں میں گرایا تھا۔ آج وہی اس کی عزت کا محافظ بننا چاہتا تھا۔ آپ سوچ سمجھ کر مجھے جواب دے دیں۔ ذوالقرنین یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور اشمل کو سوچوں میں دھکیل گیا تھا۔ اشمل نے ریان کی جانب دیکھا۔ وہ ساری رات ریان کو دیکھتی رہی۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسے ریان اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ ایک بار اس نے ریان کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگانے کا فیصلہ کیا تھا اور آج وہ ریان کے لیے ہی اس شخص کو چن رہی تھی جس نے اس سے اس کی عزت کا سودا کیا تھا، اور آج وہ اس کی عزت کا محافظ بننا چاہتا تھا۔ آج پھر قسمت اسے ذوالقرنین سے جوڑنے والی تھی۔ وہ ریان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھی مگر یہ فیصلہ کرتے ہوئے اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ذوالقرنین اسے دنیا کی ساری خوشیاں دینے والا تھا۔